الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے سزاوار ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، بے حد مہربان مسلسل رحم کرنے والا ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ یہاں تک سورہ فاتحہ کے مفاہیم و معانی کا ہم مختصر جائزہ لے چکے ہیں۔ آج ہم یہ جانتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس آیت مبارکہ میں ہم کیا کہتے ہیں۔ اس آیت کے بارے میں یہ حدیث آپ کے ذہن میں خصوصی طور پر رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری عظمت بیان کی۔ کیسے خوبصورت الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ بار بار یہ کہتے ہیں میرے بندے نے، میرے بندے نے، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، میرے بندے نے میری عظمت بیان کی۔ اس کی عظمت تو پوری کائنات بیان کر رہی ہے۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ اپنے چھوٹے سے بندے کی الحمد کہنے کا بھی جواب دیتا ہے اور محبتوں کے ساتھ دیتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترکہ ہے۔ ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترکہ ہے، یعنی آدھی آدھی ہے۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کو وہ کچھ ملے گا اب جو وہ مانگے گا۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے تفسیر کی کتابوں میں کہ تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ اور اس کے مضامین قرآن مجید میں ہیں۔ قرآن مجید کے تمام مضامین کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ پوری زندگی کا خلاصہ ہے، اس کے اوپر پوری زندگی کی بنیاد ہے۔ اس کا آج ہم صرف پہلا لفظ سمجھیں گے ایاک نعبد، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ بد نصیبی کی بات یہ ہے کہ اگر ہم 40-50 سال سے یہ لفظ دہرا رہے ہیں صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ عبادت کسے کہتے ہیں، تو پھر اس سے ہی نماز کا لطف یا ختم ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے۔
4 چیزوں کا نام عبادت ہے، ہمیشہ سمجھ لیجئے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے باقاعدہ اس کے اوپر کتاب لکھی کہ عبادت کیا ہے، اور یہ قدیم دور سے محدثین کا منہج عبادت کو سمجھنے میں اور ہے، گمراہ فرقوں کا منہج عبادت کو سمجھنے میں اور ہے۔ اسی پر تو لوگ تقسیم ہو جاتے ہیں کہ لوگ قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھتے ہی نہیں عبادت کیا ہے۔ 4 چیزوں کا نام عبادت ہے۔ غایت الحب، کسی ہستی سے محبت کرنا اور ٹوٹ کے محبت کرنا، اسے چاہنا اور بہت ہی چاہنا، اس کو دل میں بسا لینا اور بہت ہی بسا لینا۔ مع غایت الخوف، پھر اس سے ڈرنا اور اتنا ڈرنا کہ کسی اور سے ڈرنے کے لیے گنجائش باقی نہ بچے۔ اس کا خوف اور اتنا خوف کہ اس کے سامنے کسی کا خوف ہی نہ رہے۔ تیسری چیز مع غایت الخضوع، اور اس کے سامنے اتنا جھکنا کہ بس کسی اور کے سامنے جھکنے کے لیے گنجائش نہ رہے، حد درجہ جھک جانا۔ 3 چیزیں ہوئیں، کمال کی محبت کرنا، کمال کا خوف اور کمال کا جھکنا اس کے سامنے، تذلل، عاجزی، انکساری، اور چوتھی چیز ہے، اور یہ تینوں چیزیں یہ سمجھ کر کرنا کہ وہ ایک سب سے عظیم ہستی ہے جس کے اختیارات پوری کائنات کے اوپر، میری ذات کے اوپر پھیلے ہوئے ہیں۔ وہی میرا مالک ہے، وہی پوری کائنات کا مالک ہے۔ وہ فوق الفطرت، بہت بالا، بہت اعلیٰ، بہت عظیم، بے مثال اور عظیم ترین ہستی ہے۔ جب یہ 4 چیزیں آپ کے ذہن میں آ جائیں تو وہی عبادت ہے۔ پوری طرح پوری زندگی کے لیے اسے ذہن میں بٹھا لیں۔ بہت سارے لوگ عبادت کا معنی صرف اطاعت کرتے ہیں، اور اس بنیاد پر مسلمانوں کے اوپر شرک اور کفر کے فتوے لگاتے ہیں، حتیٰ کہ سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ، بے شک وہ مفسر قرآن ہے لیکن عبادت کے معنی میں سخت ٹھوکر کھائی ہے۔ عبادت ہی کا صحیح معنی نہیں بیان فرما سکے، اور یہی وجہ ہے کہ اہل الحدیث کے ہاں ہمارا یہ منہج، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو کسی حکمران کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی تو ہو سکتی ہے، بغاوت تو ہو سکتی ہے، لیکن اسے ہم شرک نہیں کہیں گے۔ وہ اپنے مفادات کی وجہ سے کر لیتا ہے، کسی وجہ سے کر لیتا ہے، وہ اللہ کی نافرمانی ہے، فسق ہے، فجور ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایک قبر کی ڈھیری پہ یوں سجدہ کر لیتا ہے تو وہ اس ہستی سے محبت بھی کر رہا ہے، اس ہستی سے خوف بھی کھا رہا ہے، اس ہستی کے سامنے انتہا درجہ کا جھک بھی رہا ہے، اور اس کو سمجھ بھی رہا ہے کہ اس کے پاس بہت سارے اختیارات ہیں۔ یہ عبادت نہیں ہے تو عبادت پھر کسے کہتے ہیں؟ اسی وجہ سے ہم نماز میں یوں اللہ کے سامنے کمال محبت کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ پھر ہم اس سے خوف بھی رکھتے ہیں کہ اللہ میری زندگی کا مالک، حساب تو نے ہی لینا ہے۔ پھر ہم اس کے سامنے عاجزی اختیار کرتے ہیں، یوں نگاہیں جھکا لینا، پھر سر کو جھکا لینا، آنکھوں کو جھکا لینا، ہاتھوں کو جھکا لینا، پھر سجدے میں پڑ جانا، پھر اپنے پورے وجود کی سب سے عظیم ترین اور شرف و عزت کی نشانی پیشانی کو، ناک کو زمین کے اوپر رگڑ کے اور لکیریں کھینچ کھینچ کے کہنا سبحان ربی الاعلی۔ اسی لیے تو نماز عبادت کا اعلیٰ ترین مظہر ہے۔
اور یہی تو لوگوں نے سمجھا نہیں، جس وجہ سے ہر تقریر کا آغاز بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین سے، اور مزار کے اوپر سجدے بھی۔ تقریر کا آغاز تو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور مزار پہ سجدے بھی ہو رہے ہوں۔ اسی کو تو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر گمراہیاں پھیلی ہوئی ہیں، لوگ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ وہ پوری زندگی ایک غیر اللہ کی قبر پہ کھڑے ہو کے اس سے اولادیں بھی مانگتا ہے، پوری زندگی وہاں کھڑے ہو کے مختلف منتیں حاجتیں بھی پوری کرواتا ہے، پوری زندگی یا رسول اللہ مدد کے نعرے بھی لگاتا رہے، یا علی مشکل کشا بھی کہتا ہے، اور نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی کہتا ہے۔ اس سے بڑی منافقت اور کیا ہوگی؟ صرف تیری عبادت کرتے ہیں اللہ۔ ہم ایسی ہستی اگر سمجھتے ہیں جو ہر زبان کو سمجھتا ہے، وہ تو ہے۔ عبادت یا اللہ ہم صرف تیری ہی کرتے ہیں، انتہا درجہ کی محبتیں تیرے لیے ہیں، انتہا درجہ کا تذلل اور عاجزی تیرے لیے ہے، انتہا درجہ کا خوف تیری ہستی سے ہے۔ ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو اس طرح کی ہمارے بعض احباب ہیں، اسلامی انقلاب، تحریک اسلامی کے نعرے تو بہت لگائیں گے، لیکن کبھی ان کے پروگرامز میں غیر اللہ کو سجدے کرنے کی تردید نہیں ہوگی۔ وہ اسلام ہی کیا ہے جس میں شرک سے نفرت نہیں ہے؟ وہ اسلامی تحریک ہی کیا ہے جو شرک کے خلاف بولتی نہیں ہے؟ پیغمبروں کی تحریک کا تو آغاز ہی یہیں سے ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جس تحریک کا آغاز اس سے نہیں ہے وہ نبوی تحریک نہیں ہے، وہ اسلامی تحریک نہیں ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، بڑے گہرے مسائل ہیں میرے دوستو، ان کو گہرائی سے سمجھا کرو، علماء سے سمجھا کرو، دین سے سمجھا کرو، امام ابن تیمیہ سے سمجھو، امام ابن القیم سے سمجھو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ اسی لیے تو شیخ الاسلام اس دور کے بہت بڑے محدث مولانا محدث گوندلوی رحمہ اللہ نے لکھا تھا کہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ تم عبادت پوجا پاٹ کو سمجھتے ہو۔ جی ہاں، ہم عبادت پوجا پاٹ ہی کو سمجھتے ہیں، ہم جھکنے کو عبادت سمجھتے ہیں، ہم سجدے کو عبادت سمجھتے ہیں، ہم انتہا درجہ کی محبت، انتہا درجہ کی عاجزی، انتہا درجہ کا خوف، اور اللہ کے سامنے یہ سمجھنا کہ وہی سب اختیارات کا مالک ہے، اسی کو ہم عبادت سمجھتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ بہت کچھ باقی ہے اس کے بارے میں کہنا، انشاءاللہ کل اس پہ مزید آپ سے باتیں شیئر کریں گے۔ اللہ ہمیں اپنی ذات کے ساتھ یہ محبت بھی نصیب فرمائے، یہ خوف بھی نصیب فرمائے، یہ عاجزی بھی نصیب فرمائے، اور یہ شعور بھی نصیب فرمائے کہ وہی تمام اختیارات کا مالک ہے۔ باقی معانی پھر اس سے متفرع ہوتے ہیں، اس سے آگے ان کی شاخیں نکلتی ہیں۔ اللہ یہ ہمیں فہم دل و جان سے نصیب فرمائے، اسی پہ زندگی، اسی پہ موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔